حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک زنجیر سے نوازا تھا جو آنے جانے کی راہ پر آویزاں تھی، اور اس کا ایک کونا حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت گاہ سے ملحق تھا۔ اس زنجیر میں لوہے کی طاقت رکھی گئی تھی اور اس کی رنگت آگ کے رنگ کی مانند تھی۔ اس زنجیر کے گولائی میں حلقے تھے اور ہر دو حلقوں کے مابین جواہرات لگے ہوئے تھے، اور ان کے آس پاس موتیوں کی لڑیاں آویزاں تھیں۔ جس وقت ہوا میں تندی آتی تو یہ زنجیر بھی اس تندی کی بنا پر ہلتی تھی، اور اس بنا پر حضرت داؤد علیہ السلام کو ہر ایک سانحے کی خبر ہو جاتی تھی۔ سو جو بھی بیمار یا پریشان حال اس زنجیر کو ہاتھ لگا لیتا وہ بالکل صحت یاب ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل اس زنجیر کی مدد سے اللہ عز و جل سے مدد مانگا کرتے تھے۔ جس وقت بنی اسرائیل میں کوئی آدمی کسی دوسرے پر ستم کا مرتکب ہوتا یا کسی کی حق تلفی کرتا تو مدعی آ کر اس زنجیر کو گرفت میں لے لیا کرتا تھا، لہٰذا اگر وہ اپنے دعویٰ میں حق پر ہوتا تو زنجیر اس کی گرفت میں آ جاتی، اور اگر وہ حق پر نہ ہوتا تو زنجیر اس کی گرفت میں نہیں آتی تھی۔ اور یہ معاملہ بنی اسرائیل میں اس دور تک جاری رہا جس وقت تک کہ وہ دھوکہ دہی سے بچتے رہے۔ کئی ذرائع سے ایک روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک کھیتی باڑی کرنے والے فرد نے اپنا نایاب سامان ایک شخص کے پاس امانت کے طور پر رکھا، اور پھر تھوڑی مدت کے بعد اس نے نایاب سامان واپس مانگا تو وہ شخص مکر گیا۔ اس شخص نے لڑنا شروع کر دیا اور اپنی خیانت کو پوشیدہ کرنے کے لیے یہ طریقہ کیا کہ ایک چھڑی لے کر اس میں چھید کر کے وہ نایاب موتی جو کھیتی باڑی کرنے والے فرد کا تھا اس میں پوشیدہ کر دیا۔ جس وقت وہ دونوں زنجیر کے قریب آئے، کھیتی باڑی کرنے والا کہنے لگا، میری امانت مجھے لوٹا دو۔ دوسرا شخص بولا کہ مجھے تمہاری امانت کے بارے میں علم نہیں، اگر تم حق پر ہو تو اس زنجیر کو گرفت میں لے لو۔ کھیتی باڑی کرنے والے نے زنجیر کو گرفت میں لینا چاہا تو وہ اس کی گرفت میں آ گئی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اب تم خیانت کرنے والا اٹھ کر زنجیر تھامو۔ وہ بولا کہ میری چھڑی کو پکڑ لو اس لیے کہ میں زنجیر کو گرفت میں لے پاؤں۔ پھر وہ زنجیر کے قریب آیا اور بولا کہ اے اللہ پاک، تجھے علم ہے کہ جو امانت میرے پاس رکھوائی تھی اب وہ میرے پاس نہیں ہے بلکہ اس مالک کے ہاتھ میں ہے، تو زنجیر کو میرے نزدیک کر دے۔ پھر اس نے زنجیر کی جانب ہاتھ کیا تو وہ اس کی گرفت میں آ گئی، کیونکہ وہ اس لمحے اپنی بات میں سچا تھا، اس لیے کہ اس نے وہ موتی اس لمحے چھڑی کے اندر چھید میں رکھا ہوا تھا۔ وہ چھڑی اس عیار نے کسان کو پکڑا دی تھی، اس بنا پر وہ زنجیر اس کی گرفت میں آ گئی۔ لہٰذا لوگ حیران ہوئے اور ان کے قلوب میں زنجیر کے بارے میں وسوسے اٹھنے لگے، اس لیے کہ وہ کسان کے حق پر ہونے کا علم بھی رکھتے تھے۔ لہٰذا اگلی سویر جس وقت سب جاگے تو اللہ پاک نے زنجیر کو فلک پر اٹھا لیا تھا۔ اللہ اعلم بالصواب۔